خزانے ہنسے جس پہ وہ دیوانہ نہیں ہوں، پی کر جو بہک جائے وہ مستانہ نہیں ہوں، ہے فرط علم میں بھی مجھے ضبط کی قوت، جو بھر کے چھلک جائے وہ پیمانہ نہیں ہوں، سودا یہ زمانے میں خسارے کا نہیں ہے، ایمان کی دولت سے میں بیگانہ نہیں ہوں، میں شائق انوار حقیقی ہوں سراپا، جو شمع پہ جل جائے وہ پروانہ نہیں ہوں۔ حضرات، وقت کی قلت، نگاہوں کے سامنے علماء، حفاظ و قرہ، سادات کرام تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ ایسے چہروں کی ہمیں زیارت کی توفیق خدا نے عطا فرمائی۔ مسلمانوں، یہ علماء ربانیین ہے، ان کے چہرے کی زیارت عبادت سے کم نہیں ہے۔ سادات کرام بھی ہیں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، نبی رحمت فرماتے ہیں جو میری اولاد سے محبت کر کے مرے گا وہ شہید ہو کر کے مرے گا۔ تحدید کی حدیث، من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ، جو میری اولاد سے بغاوت کر کے مرے گا وہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ حضرات، نگاہوں کے سامنے حفاظ و قرہ کے چمکتے ہوئے چہرے ہیں، ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا، میرے ملت کا شہزادہ ہوا کا رخ بدل دے گا۔ حضرات، وقت کی قلت دامنگیر ہے، آپ سکوت اختیار کر کے بیٹھے ہیں، ذرا کبھی کبھی بولا کیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ بولا کیجئے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی مقدس کتاب جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، جسے فرقان حمید کہا جاتا ہے، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے کونین کے فرما روا، دونوں عالم کے تاجدار، سارے نبیوں کے مالک و مختار، عرش کے مقدس قانون کو فرش پر لانے والے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ کچھ اور ہو نہ ہو، اتنا ضرور ہوتا ہے، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ حضرات، یہ حافظ قرآن ہے، ان کے سینوں میں قرآن ہے، ان کے سینے میں قرآن ہے۔ لوگ کہتے ہیں حافظ قرآن نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا، علماء فرماتے ہیں قرآن نے حافظ قرآن کے جسم کو محفوظ کر دیا۔ حضرات، یہ قوم کے نایاب ہیرے ہیں، ان کی زیارت کیجئے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے عظمت قرآن پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے، سب سے زیادہ ہدیتاً بکنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے، سب سے زیادہ چھپنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے، سب سے زیادہ زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہونے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ سناؤ نغمہ قرآن، ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائے۔ قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے۔ اسی قرآن کو حفظ کر کے آج نگاہوں کے سامنے یہ طلبہ موجود ہے، یہ نایاب ہیرے موجود ہیں، ان کے ماں باپ خوش نصیب ہیں جن کے بیٹے دنیا میں آج حافظ قرآن ہوئے ہیں، قاری قرآن ہوئے ہیں۔ ورق جلیں گے مگر آیت مقدس کو کسی بھی آگ کی شدت جلا نہیں سکتی، ہر ایک لفظ ہے محفوظ اس کا سینوں میں کہ اس کتاب کو دنیا مٹا نہیں سکتی۔ حضرات، ایک آل رسول کی اور آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شہزادگان رسول کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے جلسے کو کامیابی عطا فرمائے۔ آؤ ہم عظمت قرآن پر گفتگو کرنا چاہیں گے۔ سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے، سب سے زیادہ ہدیتاً بکنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ قرآن کی آیت شاہد عدل ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، قرآن کا فرمان ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو ہیبت سے پہاڑ جل جاتا، پہاڑ کا وجود ختم ہو جاتا۔ یہ وہ قرآن ہے، ایک طرف پہاڑ
جیسی طاقتور چیز ہے جو آتش جوالا سے بھی ٹکراتا ہے، جو سمندر کے تھپیڑوں سے بھی ٹکراتا ہے، جو طوفانوں سے ٹکراتا ہے مگر ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ مگر وہی قرآن اگر پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ جل جاتا۔ حضرات آؤ اب اسی قرآن کی عظمت کو دیکھو، وہی قرآن ہے، پہاڑ پہ جلتا، پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ جل جاتا، مگر ہمارے گھر کا 8 سال کا بچہ پڑھ رہا ہے، 6 سال کا بچہ پڑھ رہا ہے، 15 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے، نہ تو زبان جل رہی ہے، نہ تو سینہ جل رہا ہے، نہ تو کپڑوں میں آگ لگ رہی ہے۔ قرآن تو وہی ہے، اگر پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ جل کر کے راکھ ہو جاتا، مگر یہی قرآن ہمارے گھر کا بچہ پڑھ رہا ہے، مگر جسم سلامت ہے۔ تو علماء اہل سنت جواب دیں گے، سنو، قرآن جلالی بھی ہے، قرآن جمالی بھی ہے۔ جلالی شان کو میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے سینے میں لے لیا اور جمالی شان کو امت کے حوالے کر دیا۔ آؤ عظمت قرآن پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم ذرا محبت سے سبحان اللہ کہلوانا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرات قرآن وہ کتاب ہے جو روئے زمین پر یاد کر لو سب سے زیادہ اگر پڑھے جانے والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ ایک لمحہ خالی نہیں جس لمحے میں قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو۔ اب میں بتانا چاہوں گا، قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات پاکیزہ میں، ظاہری حیات میں قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا، قرآن اکٹھا نہیں تھا۔ قرآن کو کتاب کی شکل کب دی گئی؟ حضرات اس زمانے میں قرآن کہاں تھا؟ اونٹ کے چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا، اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، ماربل کے سروں پہ لکھا ہوا تھا، کپڑوں پہ لکھا ہوا تھا، سینوں میں محفوظ تھا۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ ایک جنگ لڑی گئی تھی جس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں اس فوج کے کمانڈر کا نام حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہیں سیف اللہ کہا گیا ہے۔ آپ نے یہ لڑائی لڑی مگر تاریخ شاہد ہے 700 حافظ اس جنگ میں شہید کر دیے گئے، یا با اختلاف روایات 70 حافظ قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر جب حضرت صدیق اکبر تک پہنچتی ہے، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب تک پہنچتی ہے، تو آپ دوڑ کر امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، حضور اگر یوں ہی حافظ قرآن قتل ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت میں دشواری پیدا ہو جائے گی، اس لیے ہم انسانوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ قرآن کو کتاب کی شکل دے دی جائے، قرآن کو اکٹھا کر دیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا، اے عمر وہ کام بھلا میں کیسے کر سکتا ہوں جس کے لیے نہ تو نص قطعی ہے اور نہ ہی کوئی حدیث پاک ہے۔ تب حضرت عمر نے جواب دیا تھا، امیر المومنین اگر کرنے کے لیے کہیں حکم نہیں ہے تو کہیں منع بھی نہیں کیا گیا ہے، اس لیے جواز کی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ تب حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا، اے عمر اللہ تیری قبر کو روشن کرے، تو نے صدیق کے سینے کو روشن کر دیا۔ پھر کاتبین وحی کو بلایا جا رہا ہے۔ حضرات حضرت عمر کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے چلو، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے۔ حق وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولے، حقیقت منائی نہیں جاتی ہے، حقیقت ماننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بھارت کے ایک بہت بڑے باپو ہیں جنہیں مسٹر کرم چند گاندھی کہا جاتا ہے۔ گاندھی جی کہتے ہیں اگر مسلمانوں کو ایک عمر اور مل گیا ہوتا تو پوری دنیا میں صرف اسلام کا پرچم ہوتا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرات پھر کاتبین وحی کو اکٹھا کیا گیا اور قرآن کو اکٹھا کیا گیا، ایک جا کیا گیا۔ انہی کاتبین وحی میں ایک شخصیت ہے جنہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ آج کچھ لوگ ان کے خلاف معاذ اللہ رب العالمین تحریک چلائے ہوئے ہیں۔ نہ ہارا ہے عشق، نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، نام نہاد
मौलाइयों के ऊपर जन्नाटेदार तमाचा है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर मुआविया को कातिबे वही बनाया। अगर माज़अल्लाह उनके अंदर खयानत होती तो आप उनसे कुरान ना नकल फरमाते, कुरान ना लिखवाते। इसलिए हजरत अमीर मुआविया की अजमत को समझने की कोशिश किया करो। आज जो लोग तबर्रा बक रहे हैं उनको भी होश में आने की जरूरत है। हजरत अमीर मुआविया एक अजीम शान सहाबी रसूल का नाम है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं हजरत अमीर मुआविया तमाम मुसलमानों के मामू जान है। उस टॉपिक पर मुझे गुफ्तगू तो नहीं करनी है, मगर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब कुछ शर पसंद ऐसे मिले हैं जो उनकी अजमत को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है। दिया चल रहा है, हवा चल रही है। कुरान की अजमत को समझने की कोशिश करो। आओ जरा कुरान का मौजज़ा मैं बताता हुआ चलो। यही कुरान है जिसकी अजमतों को, जिसके अजमत की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जिम्मे करम में ले लिया है। अमेरिका की सरजमीन का वाकया है। ये वही अमेरिका जो अपने कल्चर पे नाज करता है, अपनी सोसाइटी पे नाज करता है, अपनी तहजीब पे नाज करता है, उसी अमेरिका का वाकया है। तकरीबन 35 साल गुजर चुके हैं। अमेरिका के हॉस्पिटल में 2 औरतों को एडमिट किया गया। दोनों के बच्चों के विलादत का टाइम पूरा हो चुका था, दोनों के बच्चों के पैदाइश का वक्त पूरा हो चुका था। अचानक यहूदियों ने बिजली काट दिया या बिजली फेल हो जाती है। उसी अंधेरे में दोनों औरतों के जिस्म से 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के जिस्म से बेटा पैदा हुआ, एक औरत के जिस्म से बेटी पैदा हुई। हजरात, जब उजाला फैला तो दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हो गईं। बच्चे बदल गए थे या यहूदियों ने तब्दील कर दिया था। दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार है। दोनों का मुतालबा है, बेटा मैंने पैदा किया, बेटा मैंने जन्म दिया। हजरात, मामला पेचीदा हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा था कि बेटा किसको दिया जाए और बेटी किसको दी जाए। उन्हीं डॉक्टरों के टीम में एक शहजादे गौसे आजम भी थे जिनका नाम सैयद अब्दुल रहमान कादरी था। सैयद अब्दुल रहमान कादरी यहूदियों से बार बार कहा करते थे, मेरे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, मेरे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, मेरे कुरान में हर मुकद्दमे का फैसला मौजूद है, मेरे कुरान में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। डॉक्टरों ने कहा हम डीएनए टेस्ट ना करेंगे, किसी मशीन का सहारा ना लेंगे, बल्कि अब्दुल रहमान को बुलाओ और पूछो, वो जवाब दें। जरा अपने कुरान से पूछ करके बतावें कि बेटा किसको दिया जाए, बेटी किसको दी जाए। अगर आज जाकिर नाइक जैसा हमारे वहशी होता तो कह देता आलिम को समझने की जरूरत नहीं है। हजरात, वो आलिम रब्बानी थे और औलादे गौसे आजम में से थे। उन्होंने फरमाया जवाब तो मिलेगा मगर जवाब आलिम रब्बानी ही देगा। मिस्र की तरफ रुजू किया, टेलीफोन के जरिए से मिस्र के मुफ्ती को रुजू किया, जामे अजहर के मुफ्ती को रुजू किया और कहा अभी तक तो यहूदी इस्लाम का मजाक उड़ाते थे, अब तो कुरान को भी टारगेट बना कर लिया है। इसलिए हुजूर हमें कोई ऐसा जवाब दीजिए जिससे अजमत कुरान भी उजागर हो जाए और हमारी इज्जत व आबरू भी बच जाए। आलिम रब्बानी ने कहा एक आयत कुरान पाक में मौजूद है जो इशारे में दलालत करने वाली आयत है, वो लिज़्ज़क्र मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये आयत तरका है। ऐ मुसलमानों, जब मरने वाले की प्रॉपर्टी बटेगी, मीरास बटेगी, तो कुरान का फैसला ये है तमाम हुकूक अदा कर देने के बाद जब बारी आएगी बेटे की या बारी आएगी बेटी की, तो कुरान का फैसला है बेटे को डबल हिस्सा दिया जाएगा, बेटी को एक हिस्सा दिया जाएगा। इसी पे कयास करते हुए आलिम रब्बानी ने कहा जब अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों के पोजीशन को डबल रखा है, बेटों के पोजीशन को डबल रखा है, तो हमें यकीन है जिस औरत के जिस्म से बेटा पैदा हुआ होगा अल्लाह ने उसके दूध में भी डबल पावर रखा होगा। इसलिए एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो और लेबोरेटरी के हवाले कर दो और रिपोर्ट का इंतजार करो। जिस दूध में प्रोटीन का मादा डबल हो, हयातीन का मादा डबल हो, विटामिन का मादा डबल हो, लामीन का मादा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दी जाए। ये फैसला सुनकर यहूदी मुस्कुराने लगे।
अभी तक तो हम इस्लाम का मजाक उड़ाते थे, अब तो हम कुरान का भी मजाक उड़ाएंगे। अरे तू क्या मजाक उड़ाएगा? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाले गए, लेबोरेटरी के हवाले कर दिए गए। जब प्रिंट होकर के रिपोर्ट बाहर निकलती है तो यहूदियों के हाथ से तोते उड़ गए। एक दूध के रिपोर्ट में प्रोटीन डबल है, हयातीन डबल है, विटामिन डबल है, लामीन डबल है, एक में सिंगल ही सिंगल है। हजरात, जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। इस मौजज़े कुरान को देखकर 1000 यहूदी मर्द औरतों ने ये कह करके कलमा पढ़ा था, ऐ अब्दुल रहमान मैंने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरे नबी सच्चे हैं, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा इस्लाम सच्चा है, अब देर न कर मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इल्से दस्तार बंदी, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान, नारे तकबीर। ऑपरेटर साहब जरा आप आ जाइए, मैं जियारत तो करूं। कितने अच्छे आप बीच मजहार में ला करके छोड़ दिया। ऊपर से देखो तो कितनी हसीन, अंदर से देखो तो बिगड़ी मशीन। हजरात, अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अज़मत कुरान पर मैंने थोड़ी देर गुफ्तगू की। हजरात, अब आओ साहिब कुरान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। आओ, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को अदब सिखाओ और उनकी शादी करो। नबी रहमत फरमाते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुदा ने जिसे 2 बेटी दी हो और दोनों को अदब सिखाकर दीन इस्लाम की तालीम देकर शादी कर दे, नबी रहमत फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वो जन्नत में हमारे बगल में ऐसे होगा जैसे शहादत की उंगली के बगल में बीच की उंगली हुआ करती है। ऐ खड़े होकर एंजॉय करने वालों, 10 मर्तबा दिन में फेसबुक तुम खोला करते हो, ऐ काश एक मर्तबा कुरान खोल लेते। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। जिब्रील अमी बोले, सिदरा के मकी बोले, तुम साना हंसी देखा लाखों में हजारों में। अब आओ जरा करीब आ जाओ, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों। जब भी इस्लाम पर कोई बुरा वक्त आया है तो इन्हीं उलमाए अहले सुन्नत ने आगे बढ़ करके तूफान बदतमीजी का मुकाबला किया है। आओ हम थोड़ी देर अज़मत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे गुफ्तगू करना चाहते हैं। मेरी जुरात क्या है कि मैं बयान कर सकूं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें तौफीक दिया है उसी तौफीक के सदके में कुछ देर हम आपसे खिताब करना चाहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया था, बेटियों को इस्लाम की तालीम दे करके शादी कर दो। नबी रहमत फरमाते हैं कल जन्नत में वो हमारे बगल में ऐसे ही होगा जैसे शहादत की उंगली के बगल में बीच की उंगली हुआ करती है। ये कब नबी रहमत ने फरमाया था? जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। ये कब मेरे आका ने फरमाया था? हजरात, एक सहाबी रसूल गुजरे हैं जिन्हें हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। खुदा ने उन्हें इतना हसीन बनाया था, इतना खूबसूरत बनाया था, जब अपने मोहल्ले से बाहर निकलते थे तो औरतें पर्दे के पीछे से उनके हुस्न को देखने के लिए बेकरार हुआ करती थी। और दहिया कल्बी की सूरत में कई मर्तबा हजरत जिब्रील भी बारगाहे रिसालत में नाजिल हो चुके हैं। वही हजरत दहिया कल्बी के रुखे ज़ेबा रुख के चेहरे को देखकर अरब की औरतें उन्हें देखने के लिए बेकरार रहा करती थी। एक दिन का वाकया है, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दहिया कल्बी को देख लिया। खुदा की बारगाह में दुआ कर दी, या अल्लाह दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता कर दे, दहिया कल्बी को मोमिने कामिल बना दे, दहिया कल्बी को मुसलमान बना दे। नबी दुआ मांगे और कबूल ना हो, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। हजरात,
माइक वाला आधा काम कर रहा है, पेमेंट भी आधा ही देना। आप जरा बोलो सुभान अल्लाह। ऐ नबी रहमत से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, अगर इनके माइक को डीजे में देखा जाए ना तो नाचने वाले ऐसे नाचा करते हैं कि इलाका हिल जाएगा, मगर मौलवी की तकरीर के टाइम इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आप नबी रहमत के चाहने वाले हो, नबी से मोहब्बत करने वाले हो, अब जरा बोलो सुभान अल्लाह और मजमे से एक रजा का दीवाना खड़ा हो जाए, इनकलाबी नारा लगाए, ताकि ऐवान बातिल में जलजला पैदा हो। खड़ा हूं रेत पर कागज की कश्तियां लेकर, मिला है हुक्म की दरिया को पार करना है। जिस जलसे में जाओ इन लोगों के यही बवाल नजर आते हैं। हजरात, नाचना होता है तो पूरा इलाका हिला देते हैं, मगर अज़मत कुरान पर गुफ्तगू कर रहा हूं तो इन्हें मिर्गी आ रही है। आप बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे खुलके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो मैं जिक्र कर रहा था, नबी रहमत ने फरमाया था, हजरत दहिया कल्बी के लिए मेरे आका ने दुआ कर दी थी, या अल्लाह दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता कर दे। नबी दुआ मांगे और कबूल ना हो, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। सुबह होती है, हजरत दहिया कल्बी काशाने नबुव्वत पे हाजिर होते हैं। हजरात सहाबाए किराम के अंजुमन में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। ऐसे सहाबा बैठे हैं सरकार के करीब जैसे मसीहा बैठा हो, बीमार के करीब। हजरत दहिया कल्बी हाजिर होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप किस मजहब का प्रचार करते हैं, कौन सी दावत देते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया कल्बी बुत परस्ती को छोड़ दो, खुदाए वाहिद की इबादत करो, कलमा पढ़ करके हल्का बगोशे इस्लाम हो जाओ। दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे दो गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं, क्या आपका खुदा मेरे गुनाहों को मुआफ कर देगा, क्या बख्श देगा? हजरत जिब्रील अमीन उतर पड़े, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और दहिया कल्बी को खुशखबरी सुना दीजिए कि दहिया कल्बी के ईमान लाने की खुशी में परवरदिगार आलम ने इनके तमाम गुनाहों को मुआफ करने का वादा फरमा लिया है। अल्लाह ताला इनके गुनाहों को मुआफ करने का वादा फरमा लिया है। हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, नबी का कलमा पढ़ करके हल्का बगोशे इस्लाम हो जाते हैं। नबी का कलमा पढ़कर हल्का बगोशे इस्लाम हो जाते हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत दहिया कल्बी रो पड़े। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दहिया कल्बी अब रोने की वजह क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे दो गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं, अगर हुक्म हो तो इस गुनाह को बयान कर दो। तालीम उम्मत के लिए मेरे नबी फरमाते हैं, कहो क्या कहना चाहते हो? मेरे नबी को मालूम तो सब है, मगर मेरे आका फरमाते हैं, कहो क्या कहना चाहते हो? तब हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार भी हूँ, 150 घर हमारे सरदारी के नीचे जिंदगी गुजारता है। या रसूल अल्लाह, मैंने एक कानून बनाया है। कानून ये है कि अगर हमारे कबीले में लड़की पैदा हो जाए तो हमने कानून बनाया है, या तो उसका गला दबोच करके उसे कत्ल कर दिया जाए या जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाए। ऐ मेरे आका, मैंने 70 बच्चियों का कत्ल करवा दिया है, 70 बच्चियों को मैंने कब्रों में दफन करवा दिया है। ऐ मुसलमानों, मक्का मुअज्जमा में आज भी ब्रिज के नीचे वो कब्रें मौजूद हैं जिन कब्रों में अरब की वो बेटियां गाड़ी गई हैं, जिन्हें दफन किया गया है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने 70 बच्चियों का खून करवाया है, 70 बच्चियों को कत्ल करवाया है, क्या मेरा जुर्म माफ हो जाएगा? नबी रहमत ने फरमाया, तुम्हारे गुनाहों को बख्शा जाएगा। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल झड़ते जाएंगे और हम उठाते जाएंगे। मेरे नबी उनको खुशखबरी दे रहे हैं। तब हजरत दहिया कल्बी फिर रो पड़े। मेरे आका फरमाते हैं, अब रोने की वजह क्या है? कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक गुनाह और है जिसे बयान करते हुए मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, अगर इजाजत हो तो अर्ज कर दो। मेरे नबी फरमाते हैं, कहो क्या कहना चाहते हो? कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार भी था और बहुत बड़ा ताजिर उस वक्त था। माले तिजारत इकट्ठा हो
چکا تھا, سودا کچا تھا, اگر منڈی میں لے جا کر کے تو اس مال کو نہ بیچتا تو بھاری نقصان ہو جاتا. یا رسول اللہ, اس وقت میری بیوی حمل سے تھی, میری بیوی کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا تھا, مگر یہ خبر نہیں تھی یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی, اس لیے میں نے جانے سے پہلے اپنی بیوی کو تاکید کر دیا تھا, اگر لڑکی پیدا ہوگی تو اسے زندہ قبر میں دفن کروا دینا یا قتل کروا دینا, اگر لڑکا پیدا ہوگا تو ہماری امانت سمجھ کر کے اسے پال لینا. یا رسول اللہ, مال تجارت لے کر کے میں تو چلا گیا. تقریباً 3.5 سال کے بعد جب واپس پلٹ کر کے میں آیا, بڑا ارمان لے کر کے میں آیا تھا, اگر بچہ پیدا ہوا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا, اسے سینے سے لگاؤں گا, اس سے محبت کروں گا. دایا قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ, جب میں اپنے گھر پہنچا تو میرے گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا, میں نے کنڈی پہ دستک دیا تو اندر سے ایک بچی کی آواز ابھرتی ہے. بچی کہتی ہے کون ہے دروازے پر؟ یا رسول اللہ, جب میں نے بچی کی آواز سنی تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. میں نے سوچا کہیں میرے گھر میں لڑکی تو نہیں پیدا ہو گئی جو اس کو میری بیوی نے پال لیا ہے. یا رسول اللہ, میں نے تڑپ کر کہا دروازہ کھول, میں مالک مکان دہیا قلبی ہوں. اتنا کہنا تھا یا رسول اللہ, میرے گھر کا دروازہ کھلتا ہے, اندر سے ایک بڑی خوبصورت سی بچی نکلتی ہے جس کا ناک نقشہ مجھ سے مل رہا تھا. یا رسول اللہ, جیسے ہی دروازہ کھول کر کے وہ باہر آتی ہے, میرے ٹانگوں کے بیچ میں اپنے سر کو ڈال دیتی ہے اور ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پیروں کو پکڑ کر کے کہتی ہے میرے بابا آپ کہاں تھے, میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی. یا رسول اللہ, جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری ہی بیٹی ہے تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. میں نے اپنی بیوی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. میری بیوی کانپ رہی تھی, ایک دیوار کا سہارا لے کر کے کھڑی تھی. یا رسول اللہ, میں نے اس سے تڑپ کر پوچھا, میں نے کہا تھا اگر لڑکی پیدا ہوگی تو قتل کروا دینا, اگر لڑکا ہوگا تو ہماری امانت سمجھ کر کے اسے پال لینا. تب دہیا قلبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کی بیوی کو حوصلہ دیا, انہوں نے جواب دیا, اے دہیا قلبی سنو, جس طرح بیٹے اللہ کی نعمت ہے ایسے بیٹیاں بھی خدا کی رحمت ہے, ہم نے اللہ کی رحمت سمجھ کر پالنے کا فیصلہ کر دیا. کہتے ہیں اس وقت میں لاجواب ہو گیا, چپ ہو گیا, مگر میں چپ رہا, مگر میرے سینے میں انتقام کی آگ جلتی رہی. تقریباً 15 دن کے بعد ایک دن میں نے اپنی بیوی کو فریب میں مبتلا کیا اور کہا میری بچی کو غسل کرواؤ, اچھے کپڑے پہناؤ, اسے ذرا میں بازار لے کر کے جانا چاہتا ہوں. حضرت دہیا قلبی کی بیوی خوش ہو گئی کہ میرے شوہر نے میری بیٹی کو تسلیم کر دیا. ان کی روح جھوم جاتی ہے, اٹھتی ہے, ننھی سی بچی کو غسل کرواتی ہے, اچھا سا کپڑا پہناتی ہے, اس کے گردن میں ایک دوپٹہ ڈال دیتی ہے. بچی ایسے لگ رہی تھی جیسے 14 کے چاند کا ٹکڑا ہو. حضرت دہیا قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ, دل تو چاہتا تھا کہ اس کی پرورش کروں, مگر اپنا ہی بنایا ہوا قانون میرے راستے کا پتھر بن چکا تھا, میرے راستے کی دیوار قانون میرا بن چکا تھا. یا رسول اللہ, میں نے بچی کو اٹھایا اور انتقام کے بھرا ہوا میرا سینہ تھا, ایک سائیڈ میں میں نے بچی کو لیا اور اس کے بعد میں اس کمرے کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا جہاں قبر کھودنے کا فاوڑا رکھا ہوا تھا, قبر کھودنے کی کدال رکھی ہوئی تھی. یا رسول اللہ, میں جب آگے بڑھا کمرے کی طرف جا رہا تھا, میری بیوی کانپ جاتی ہے, اس نے ہاتھ جوڑ کر کے گڑ گڑا کر کے منت سماجت کی, میرے سرتاج اس ننھی سی جان پر رحم کرو, ظلم مت ڈھاؤ, اس بچی کو تمہیں قتل کر کے کیا ملے گا, اسے مار کر کے تمہیں کیا ملے گا. کہا یا رسول اللہ, میں نے ایک نہ سنا, کمرے میں جا کر بچی کو اپنے دوسرے کندھے کی سائیڈ پر لے لیا. جب باہر نکلا میں لے کر کے جا رہا تھا, میری بیوی تڑپ تڑپ کر کے فریاد کر رہی تھی, مگر مجھ پر کوئی اثر نہ پڑا. میں جب اپنی بچی کو لے کر کے دفن کرنے کے لیے جا رہا تھا یا رسول اللہ, راستے میں میری بچی نے اپنے دوپٹے سے میرے سینے کے, میرے سر کے پسینے کو پوچھا تھا. گلاب جیسی پنکھڑی والی ہونٹوں سے میری بچی نے کبھی میرے رخسار پر بوسا دیا, کبھی میرے زلفوں پہ بوسا دیا, ننھی ننھی انگلیوں سے یا رسول اللہ میری بچی میرے بال میں کنگھا کر رہی تھی, مگر مجھے کچھ بھی رحم نہ آ رہا تھا. اپنی بچی کو لے جا کر یا رسول اللہ ایک درخت کے نیچے میں نے بٹھا دیا اور اسی کے سامنے قبر کا گڈھا کھودنے لگا. یا رسول اللہ, میں جب قبر کا گڈھا کھود رہا تھا تو گرد و غبار اڑ کر
میرے کپڑے پہ پڑ رہے تھے. وہ منظر نہیں بھولتا یا رسول اللہ. میری بچی دوڑ کر دوپٹے سے میرے گرد و غبار کو صاف کر رہی تھی, میرے گرد و غبار کو صاف کر رہی تھی, اور اس نے اتنا کہا تھا میرے بابا اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر ہم محبت کرتے ہیں. مگر یا رسول اللہ مجھے رحم نہ آیا. جب میں نے قبر کا گڈھا مکمل کر لیا, یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر قبر کے گڈھے میں پٹک دیا. میری بیٹی باہر نکلنا چاہتی تھی, میں نے پیروں کے ٹھوکر سے مار کر اسے قبر کے گڈھے میں گرا دیا. میری بچی نے رو رو کر کے فریاد کیا تھا, میرے بابا میرے اوپر رحم کرو, اگر میرے چہرے سے نفرت ہے تو مجھے گھر سے باہر نکال دو, میں پلٹ کر تمہارے دروازے پہ نہیں آؤں گی. مگر یا رسول اللہ مجھے رحم نہ آیا. میری بچی جب قبر کے اندر تڑپ رہی تھی تو مجھے رحم نہیں آ رہا تھا. میں نے پھاوڑا اٹھایا اور قبر کے گڈھے کو برابر کرنا شروع کر دیا, قبر کی مٹی کو پاٹنا شروع کر دیا, قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دیا. میری بچی تڑپتی رہی, فریاد کرتی رہی, مگر مجھے ترس نہ آیا. یا رسول اللہ میری بچی مرنے سے پہلے جو آخری دعا مانگی تھی یا رسول اللہ, وہ دعا جب سوچتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. میرے نبی نے فرمایا دہیا قلبی, آخری دعا تیری بیٹی نے کیا مانگا تھا؟ کہا یا رسول اللہ جب میری بچی کو یقین ہو گیا کہ میرے سامنے موت ہی موت ہے تو اس نے ہماری طرف سے امید کو چھوڑ دیا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے یہ دعا کیا تھا, یا اللہ وہ تیرا نبی کب آئے گا جو مرنے والی بیٹیوں کو زندگی کا مزدہ سنائے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ پھر قبر کی مٹی کو میں نے برابر کر دیا, میرے بچی کی آواز دفن ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ کیا یہ میرا جرم معاف ہوگا؟ حضرت جبریل نازل ہو گئے. کہا یا رسول اللہ اللہ نے دہیا قلبی کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے. حضرات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی فرمایا تھا جسے اللہ نے دو بیٹی دی ہو اور دونوں کو ادب سکھا کر علم دین سکھا کر شادی کر دے, نبی رحمت فرماتے ہیں اس کی جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں, جنت کی سرٹیفکیٹ میں دے رہا ہوں. حضرات ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ امت کی شفیقہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے گھر میں بچے یا بچی پیدا ہو رہے ہیں, انتقال کر رہے ہیں, مگر آپ کے گنہگار امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو لاولد ہوں گے, نہ کوئی بیٹا ہوگا نہ کوئی بیٹی ہوگی, نہ کوئی یار ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. ذرا ان کے بارے میں میرے آقا فرما دیجئے. تب میرے نبی رحمت نے فرمایا تھا عائشہ جس کا دنیا میں کوئی نہ ہوگا کل قیامت کے دن اس کا سہارا میں بنوں گا. نوح کو بھی موج طوفان سے نثارہ مل گیا, حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا, الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا, ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. حضرات یہ ادارہ نوریہ بقائیہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان ہے, اعلیٰ حضرت کے شیدائی, اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا جم غفیر ہے. یہاں کی ٹرسٹی کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جن کی محنت جن کی تب و دو کے ذریعے آج یہ 17 بچے جو آج جس میں کچھ حافظ قرآن کچھ قاری قرآن ہیں جو پھل کی طور پر مرتب کر کے نگاہوں کے سامنے رکھے گئے ہیں. ایک ایک پیسہ آپ کا فکس ڈپوزٹ کی طور پہ ہے, آج آپ نے یہاں دیا ہے, کل قیامت کے دن اس کا بدلہ اللہ تمہیں ضرور عطا کر آئے گا. حضرت محب گرامی حضرت قاری رجب علی صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جن کی قیادت میں یہ کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمام علماء حفاظ و قرہ کو عمر خضری وقت سکندری عطا فرمائے. اے نبی رحمت سے محبت کرنے والوں اب آؤ ذرا بریلی کا بھی ذکر ہو جائے. یہ وہ بریلی نہیں ایمان کا مسکن ہے, یہاں عاشق سید ابرار کا مدفن ہے, یہاں ایک نئی رت ہے, یہاں علم کا گلشن ہے, یہاں بھیگی بھیگی یہ فضا عشق کا ساون ہے, یہاں ذرے انگڑائیاں لیتے ہوئے بیدار ہوئے حسن کی جوت سے روشن درو دیوار ہوئے. بریلی کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو. جب بھی اسلام پر کوئی برا وقت آیا ہے, کوئی طوفان بدتمیزی لوگوں نے وپا کرنے کی کوشش کی ہے, تو سب سے پہلے اگر بڑھا ہے تو بریلی ہی آگے بڑھا ہے. اس دور کو یاد کر لو جب اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک میڈم کی حکومت چل رہی تھی. جس طرح آج
بل پہ بل پاس کیے جا رہے ہیں، ایسے ہی ایک شریعت کے خلاف بل اور پاس کیا گیا تھا جس بل کو ایمرجنسی کہا جاتا ہے۔ ایمرجنسی قانون نافذ کرنے والے کر چکے تھے۔ اے لوگوں، تب بھارت کے مسلمانوں پہ نسبندی کو کمپلسری کر دیا گیا تھا، بھارت کے مسلمانوں پر نسبندی کو لازم قرار دے دیا گیا تھا۔ تب فردوس ابلیس دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے بھی نسبندی کو جائز لکھ دیا تھا، ندوہ کے مولویوں نے بھی نسبندی کو جائز لکھ دیا تھا۔ اے لوگوں، جب ان لوگوں نے جائز لکھ دیا تھا تب بریلی میں رضا کے کچھار کا ایک شعر تھا جسے مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے۔ مفتی اعظم ہند کا قلم اٹھا اور تحریر فرمایا، نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ آواز جب ایوان باطل سے ٹکراتی ہے تو ہر دور میں ذاکر نائک جیسے بے حیا پیدا ہوئے ہیں۔ ایسے ہی کچھ ملا دوڑ کر حضور مفتی اعظم ہند کے خدمت میں گئے، کہا مولانا اپنا فتویٰ واپس لے لو، اچھی بات نہیں ہے۔ تو مفتی اعظم ہند کے تیور نے کہا تھا، یہ بریلی ہے، یہ فتویٰ نہیں بدلا جاتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو تخت و تاج بدل دیا جاتا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا۔ رحمت سے سچی محبت کرنے والوں، نبی سے پیار کرنے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، اگر ایسے ہی مائک ہم لوگوں کو مل جائے تو 30 دن کی تقریر کا خدا حافظ۔ آپ ذرا بولیے، مشین فیل ہو گئی ہے تو ہو جائے، غلام رحمت للعالمین کبھی فیل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ تو بریلی کے لوگ ہیں جن کی بیٹری میں بریلی کا تیزاب ڈالا جائے وہ کبھی ڈاؤن نہیں ہوتا۔ بولو سرا سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ انہی علماء سنت نے ہر زمانے میں طوفان کا مقابلہ کیا ہے۔ وہ زمانہ یاد کرو جب 4 لاکھ مسلمانوں کو معاذ اللہ کنورٹ کر دیا گیا تھا، ان کے ایمان کا جنازہ نکال دیا گیا تھا۔ حضرات گھر واپسی کا نعرہ لگا کر ان کے ایمان و عقیدے کا جنازہ نکالا گیا تھا۔ اے مسلمانوں سنو، اس وقت جماعت رضائے مصطفیٰ کے سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اس طوفان کا مقابلہ کیا تھا۔ وہ علاقہ کون سا ہے؟ وہ علاقہ متھرا کا ہے، وہ علاقہ اے مسلمانوں جے پور کا ہے، وہ علاقہ آگرہ کا ہے، جہاں 4 لاکھ مسلمانوں کو معاذ اللہ بے ایمان کر دیا گیا تھا۔ تب رضا کے سپاہیوں کی ایک جماعت نکلتی ہے جس میں حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا بھی ہے، جس میں محدث اعظم ہند کچھوچھوی بھی ہے، جس میں صدر الشریعہ علامہ امجد علی بھی ہے، جس میں مبلغ اعظم علامہ عبدالعلیم میرٹھی صدیقی بھی ہے، جس میں شیر بے شیر اہل سنت بھی ہے۔ ان نفوس قدسیہ نے آگے بڑھ کر اس طوفان کا مقابلہ کیا تھا۔ انہوں نے متھرا کو ہیڈ کوارٹر بنایا تھا اور وہیں سے بیٹھ کر کے تبلیغ دین کیا تھا، علاج بالمثل کیا تھا۔ کوئی معالج حیوانات کی شکل میں جا رہا ہے، کوئی سنگھر کی شکل میں جا رہا ہے، کوئی مویشی کے بیپاری کی شکل میں جا رہا ہے اور جا کر کے تبلیغ دین کیا۔ وہ لوگ جو اسلام سے پھر چکے تھے، رضا کے ان سپاہیوں کے ذریعے اللہ نے انہیں اسلام کا کلمہ نصیب فرمایا اور 2.5 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا تھا۔ تب متھرا کا ایک پنڈت حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی سے ٹکرایا تھا اور کہا تھا مولانا تم مجھ سے کیا مناظرہ کرو گے؟ ارے تمہارے نبی پر نازل ہونے والے قرآن کو 16 پارہ ہم نے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ تب صدر الافاضل نے کہا تھا تب تو مناظرہ میں جیت گیا۔ کہا کیسے جیت گئے؟ کہا یہ میرے قرآن کا معجزہ ہے کہ کفر کی چھاتی پہ چڑھ کر کے قرآن بول رہا ہے، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارے اس کو بھی سمجھا دو تھوڑا، وہ بھی آواز بڑھا دو۔ کتنی بار بولوں؟ ہم الٹتے ہی نہیں بے جان کتابوں کے ورق، لگتا ہے اس کا ساؤنڈ اڑ جاتا ہے۔ سراج چشتی خود نہیں بولا کرتا ہے، بزرگوں کا فیضان بولا کرتا ہے۔ چھو لیا تھا کسی فنکار کے ہاتھوں نے اسے، ورنہ پتھر بھی کہیں تاج محل ہوتا ہے۔ میں نہیں بولا کرتا، میرے مرشد کا فیضان بولا کرتا ہے۔ اے نبی رحمت سے محبت کرنے والوں، اے نبی سے پیار کرنے والوں، اے نبی سے عشق کرنے والوں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے،
جو आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इसलिए मुसलमानों, मशवरा ये है अपने बच्चों को आलिमे दीन बनाओ, मशवरा ये है अपने बच्चों को हाफिजे कुरान बनाओ, मशवरा ये है अपने बच्चों को कारिए कुरान बनाओ। इस्लाम कभी नहीं मना करता कि तुम इंग्लिश मीडियम की तालीम मत दो, इस्लाम मना नहीं करता मराठी जबान की तालीम मत दो, संस्कृत की जबान की तालीम मत दो, हिंदी मत पढ़ाओ, इस्लाम नहीं मना करता। इसलिए हम लोग ऐसे बाप के बेटे हैं जिन्हें हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहा जाता है। अल्लाह ने जिन्हें 7 लाख बोलियों का इल्म अता किया था वो हमारे जद्दे करीम है। मैं तो कहता हूं अगर तौफीक दे अल्लाह तो अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाओ, लेकिन सबसे पहले उसे मोमिना बनाओ, सबसे पहले उसे इल्मे दीन हासिल कराओ, तब उसे डॉक्टर बनाओ, ताकि मेरी बेटी उन बेटियों और उन बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत कर ले। जब बच्चों के पैदाइश के बाद काफिर डॉक्टरों के सामने वो बराना होती है, मेरी बेटी आगे बढ़कर अपने बहन की इज्जत और आबरू को बचा ले। इस्लाम कभी नहीं मना करता कि तुम दूसरी तालीम मत दो, मगर कंपलसरी जो तुम पर वाजिब है वो इल्मे दीन है। अपने बच्चों को आलिम बनाओ। हजरात, तुम्हारा बच्चा इंजीनियर भी बनेगा, तुम्हारा बच्चा एक्टर ना बने, इंजीनियर अगर बन रहा है और फिलासफर अगर बन रहा है, फिलासफी बन रहा है। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारा बच्चा साइंटिस्ट बन करके चांद पर जाए तो वहां से पत्थर उठा करके ना आए, चांद से नबी रहमत के अंगुष्ठे पाक का निशान देख करके आए। हम इस बाप के बेटे हैं जिन्हें हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहते हैं, और हमें ये शर्फ हासिल है कि मेरे जद्दे करीम का सबसे पहला जो कदम उठा वो उतरा है सरजमीन हिंद पे उतरा है, जजीरे सरनदीप पर उतरा है। यही वो सरजमीन हिंद है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था, मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है, मुझे हिंद से वफा की खुशबू आ रही है। हजरात, यही जजीरे सरनदीप है जिससे सबसे पहले नमाज फज्र अगर किसी ने अदा किया है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा किया है। यही वो सरजमीन हिंद है जहां पर नबी को वसीला बनाकर अगर दुआ किया गया है तो सरजमीन हिंद में दुआ किया गया है। मीरे अरब को आई बुए वफा जहां से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाओ, हाफिजे कुरान बनाओ, कारिए कुरान बनाओ। ऐ दुनिया के मत वालों, जिंदगी चंद दिन की है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, अगर उम्र 40 तक गुजर जाए तो समझ लो उम्र के लिए असर का वक्त हो चुका है। असर और मगरिब में ज्यादा टाइम नहीं होता। है भारत के मुसलमानों, इस्लाम की अजमत को समझने की कोशिश करो। आज कुछ बेहया डिबेट पे बैठ करके कहा करते हैं इस्लाम 1400 साल पहले आया, इस्लाम 1400 साल पहले आया, इस्लाम 1400 साल पहले आया। वो खबीस बकवास करता है जिसके मुंह से 5 किलोमीटर के दूर से बदबू आती है। वो कुरान की अदमत पर माजल्ला जसारत करता है। औरत जलेंगे मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक लफ्ज है महफूज इसका सीनों में कि इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। अब थोड़ी देर के लिए हम हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, किसके जमाने में आया, किसके दौर में आया। आज मुअर्रिखीन लिखते हैं हिंदुस्तान को लाने वाले हिंदुस्तान में इस्लाम मोहम्मद इब्न कासिम के जमाने में आया। कोई कहता है महमूद गजनवी के जमाने में आया, कोई कहता है सरकार गाजी के जमाने में आया, कोई लिखता है सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद के जमाने में इस्लाम आया। इस्लाम को फैलाने में जो गहरा रोल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हों ने किया है, उनका मकाम उन्हीं को है। हजरात, इसलिए हर मकतबे फिक्र के लोगों से मुझे चैलेंज है, जिस मकतबे फिक्र का कोई भी मौलवी हो, सुन, अगर तुझे इस्लाम मिला है तो बारगाह ख्वाजा से मिला है, ख्वाजा की चौखट से मिला है। ये पतंग कहीं भी उड़े मगर डोर हजरत गरीब नवाज के हाथ में है। जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। हजरात, हम बताना चाहते हैं इस्लाम कब आया, किसके जमाने में आया, किसके दौर में आया। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान के एक शागिर्द हैं जिनका नाम हजरत एक शागिर्द हैं, उन्होंने
ایک کتاب تحریر فرمائی ہے جسے المعجزات کہتے ہیں، حوالوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ہندوستان میں اسلام اس زمانے میں آیا، اس دور میں آیا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات پاکیزہ میں آیا۔ کب آیا؟ حضرات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے چیلنج کیا تھا، واقعی اگر آپ نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ میرے سرکار کوہ ابو قبیس پر تشریف لے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا پہاڑ اگر پیدا کیا گیا تو مکہ المکرمہ میں پیدا کیا گیا۔ اسی پہاڑ پر میرے نبی تشریف لے جاتے ہیں۔ جس جگہ سے میرے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے۔ حضرات اسی پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور اپنے نبوت والی انگلی کو اٹھا کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ حضرات ایک لمحے کے لیے پوری دنیا میں تاریکی چھا گئی تھی، اندھیرا پھیل گیا تھا۔ چاند کا ایک حصہ پہاڑ کے ادھر تھا، دوسرا حصہ پہاڑ کے ادھر تھا، پھر دونوں ضم ہو گئے۔ اے مسلمانوں، اس معجزہ شق القمر کو کفار مکہ بھی نہیں دیکھا تھا، مصر کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا، اونٹ کے کجاوے پہ سفر کرنے والے مسافروں نے بھی دیکھا تھا، اور اس معجزہ شق القمر کو ہندوستان کے 2 خوش نصیب راجاؤں نے بھی دیکھا تھا۔ ایک کیرلا کا راجا جسے راجا سامری یا سمورن کہتے ہیں، ایک مدھ پردیش کا راجا جسے راجا بھوج کہتے ہیں۔ ان دونوں نے بھی معجزہ شق القمر کو دیکھا تھا۔ اپنے محل کے چھت پر یہ تھے، چاند کو پھٹتے ہوئے جب دیکھا، صبح ہوتی ہے تو راجا سامری نے اپنے نجومیوں کو بلایا، جوتشیوں کو بلایا، اپنے دھرم کے مولویوں کو بلایا اور کہا آج میں نے چندرما کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے، کہیں میرے حکومت کے لیے برا شگن تو نہیں ہے؟ تب اس کے پنڈتوں نے جواب دیا، مہاراج تیرے حکومت کے لیے برا شگن نہیں ہے، ہمارے علم کی کتاب کہتی ہے کہ مکہ میں آخری پیغمبر جنم لے لیا ہے، جو اشارہ کرے گا تو چندرما کو 2 ٹکڑے کر دے گا۔ تاریخ فرشتہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو نوٹ کرتا ہے، تحریر کرتا ہے۔ حضرات یاد کر لو، جب انہوں نے کہا تو راجا سامری ایک کشتی کو تیار کرتا ہے اور نبی سے ملاقات کے لیے چل پڑتا ہے، مگر یمن کے ساحل پر جب اس کی کشتی پہنچتی ہے تو دریا میں ڈوب جاتی ہے۔ ٹوٹے وہاں قسمت کی بد نصیبی، ٹوٹی وہاں کمان، تو 4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گئے۔ حضرات جب وہاں اس کی کشتی تو ڈوب جاتی ہے، حضرات اگر اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہوگا تو جنت الفردوس میں اللہ اسے اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ یہ تو راجا سامری کا واقعہ ختم ہو گیا، مگر اے لوگوں، راجا بھوج کے واقعے کی طرف اپنے ذہن کو دوڑاؤ۔ مدھ پردیش میں ایک مشہور شہر ہے جسے اندور کہا جاتا ہے۔ اندور سے 40 کلومیٹر کے دوری پر ایک شہر ہے جسے دھار کہا جاتا ہے۔ یہی وہ دھار راجا بھوج کے محل کے کھنڈرات آج بھی ہے۔ 4 مرتبہ ہم نے راجا بھوج کے قبر کی زیارت بھی کی ہے۔ راجا بھوج نے اپنے یہاں سے 5 لوگوں کو مکہ المکرمہ بھیجا تھا، کہا جاؤ اس واقعے کی تصدیق کر کے آؤ۔ یہ لوگ جب مکہ المکرمہ گئے اور نبی رحمت سے ملاقات کیا، نبی رحمت سے ملاقات کی، ابھی انہیں اسلام کا کلمہ تو نہیں ملا ہے، مگر میرے نبی فرماتے ہیں سنو، جا کر راجا بھوج کو کہہ دو اسلام قبول کر لے۔ اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا نام بھوج نہیں ہوگا، اس کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ 5 کارندے گئے، 5 لوگ گئے، نبی رحمت سے ملاقات کر کے جب آتے ہیں تو راجا بھوج اپنے محل میں تھا اور خدا نبی کا پیغام جب پہنچاتے ہیں کہ نبی رحمت نے تمہیں اسلام کی دعوت دیا ہے، تو محل کو چھوڑ کر ایک جنگل میں آتا ہے اور وہیں سے اعلان کرتا ہے اے زمین و آسمان کے خدا گواہ بن جا، ہم نے بت پرستی کو چھوڑ کر تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، اسلام بڑی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، بڑی جانفشانی، بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ دین احمد نے جو کربل میں شفا پائی ہے، ابن حیدر کے گھرانے کی مسیحائی ہے۔ اسلام ہم تک اگر پہنچا تو شہداد رسول کے صدقے میں پہنچا، نبی رحمت کے شہدادوں کے صدقے میں پہنچا۔ حضرات ورنہ یزید تو اسلام کا چہرہ مست کر چکا تھا، اسلام کے چہرے کو معاذ اللہ بگاڑنے کی کوشش کر دیا تھا، مگر اے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے شہدائیوں، اے نبی رحمت سے محبت کرنے والوں، اسلام کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کب
سمجھو گے جب اپنے علاقوں میں مدرسوں کی کثرت کرو گے، اداروں کی کثرت کرو گے، دین کا قلعہ قائم کرو گے۔ اس لیے جس ملک سے، غرناطہ جیسے ملک سے جب اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو سب سے پہلے مدرسوں پر بد نظر ڈالی گئی، مدرسے جلا دیے گئے، پھر مسجدوں کو جلا دیا گیا۔ آج نظر بد ہمارے وقت کی زمین پر ہے، ہمارے مدرسوں پر ہے۔ اس لیے مسلمانوں، مخیر حضرات، اگر تم چاہو تو اس طوفان بدتمیزی کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ ہر علاقے میں مدرسے قائم کرو، نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ یہ تمہارا اخلاقی فریضہ ہے کہ مدرسوں کی خدمت کرو، مدرسوں کے مہمانوں کی خدمت کرو، عالم دین کی خدمت کرو۔ اے علماء پہ کمنٹ کرنے والوں، تبصرہ کرنے والوں، ان کے لباس کا مذاق اڑانے والوں، یہ عالم جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں عالم دین روئے زمین پر اللہ کا مقرر کردہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان مدرسوں کی قدر کرو۔ دارالعلوم نوریہ بقائیہ اہل سنت کا ادارہ ہے جہاں ابھی 50 طلبہ کھانے پینے کا انتظام ہے، مگر وہ وقت آ رہا ہے، مجھے غلط رپورٹ ملی تھی 110-15 انشاءاللہ آنے والے سال میں 150 طلبہ کی کفالت کا انتظام کیا جائے گا۔ اور یہ جو ہو رہا ہے، آپ جیسے مخیر حضراتوں کے گاڑھے کمائی، حلال کمائی کا ذریعہ دیا جا رہا ہے۔ حضرات مولویوں کے پہ کمنٹ مت کرو، اگر یہ ختم ہو گئے تو تمہارا وجود بھی باقی نہ رہا۔ یاد کر لو، یہی علماء جو اپنا علم سینہ تمہارے بچوں کے سینوں میں منتقل کرتے ہیں تو تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی بہار آتی ہے۔ یہی علم سینہ جب منتقل کرتے ہیں تو تمہارے بچوں کو اسلام کا کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے، ایسے وقت میں اس ادارے کا خیال رکھیے جہاں سے آج 17 بچے حافظ اور قاری بن کر کے نکل رہے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے مخیر حضرات سے میں گزارش کروں گا، اپنے زکوٰۃ کی کمائی، مولانا نے مجھ سے چندہ کرنے کا حکم نہیں دیا، مگر میرا اخلاقی فریضہ ہے، میں چندہ بھی نہیں کر رہا ہوں، ذہن سازی کر رہا ہوں۔ 15 دن کے بعد وہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے، وہ رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، جس مہینے میں اس ادارے کی خدمت کرو۔ اور میں ان امیروں سے کہوں گا جو زکوٰۃ دیتے بھی ہیں، زکوٰۃ کھاتے بھی ہیں، اس لیے زکوٰۃ نہ کھائیں، زکوٰۃ کا پورا حصہ دیں۔ ایک بلڈر صاحب میرے اوپر برہم ہو گئے، کہنے لگے یہ کیوں کہتے ہو ہم زکوٰۃ کھاتے ہیں؟ ہم نے کہا سن، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ زکوٰۃ تو نے 1.5 لاکھ دیا، ایک تو ہی کھا گیا نا۔ توڑ میں اور فقیر میں کیا فرق ہوا؟ فقیر دھوپ میں بیٹھ کر کے زکوٰۃ کھاتا ہے اور تو لگژری کار میں بیٹھ کر کے زکوٰۃ کھاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے زکوٰۃ کی کمائی، زکوٰۃ کی رقمیں مدرسوں میں دیا کرو، جہاں سے کہ تمہیں دین کے شہزادے ملیں گے، اسلام کے شہزادے ملیں گے، اسلام کے چاہنے والے یا حافظ قرآن ملیں گے۔ ان کے صدقے میں تمہارے قبر میں مغفرت بھی ہوگی۔ جب یہ چلا کرتے ہیں تو ان کے پروں کے پیچھے اللہ کے رحمت کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اللہ کے رحمت کے فرشتے اپنا پر بچھایا کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، خوش نصیب ہو، یہ علاقہ گوونڈی کا ہے جہاں پر ہزاروں ادارے اہل سنت کے چل رہے ہیں۔ اے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں، تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کرو۔ اس لیے جب دعوت کھاؤ تو من مومن کامل کی دعوت کھایا کرو، اسٹارٹر کو دیکھ کر کے بہک مت جایا کرو، رنگین شوربا دیکھ کر کے فضل مت جایا کرو۔ جب بیٹی لاؤ تو عاشق رسول کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بناؤ، بیٹیاں دو تو غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں کے حوالے کیا کرو۔ حد تو یہ ہے ذبیحہ بھی کھاؤ تو عاشق رسول کے ہاتھ کا ذبیحہ کھاؤ، جیو تو مسلک اعلیٰ حضرت پر جیو، مرو تو مسلک اعلیٰ حضرت پر مرو۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا ایک فتویٰ یہ بھی ہے، ڈرے جانور میں 7 لوگوں کی قربانی ہوتی ہے، 6 سنی شریک ہوا اور ایک غیر آ گیا، سب کی قربانی برباد ہو جائے۔ حضرات، ایک کے آنے سے گوشت حرام ہو جائے تو بہو بنا کر اگر تب مذہب کی بیٹی آ گئی تو گھر تباہ ہو جائے گا۔ ہم الٹتے نہیں، بے جان کتابوں کے ورق ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا نام نہ لیا جائے، ہمیں کسی کے نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی جے بجے ہم کیوں منائے؟ کیا غرض ہم کو
ہمیں کافی ہے سید میرا نعرہ یا رسول اللہ. غلامان محمد حشر میں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ. میں ان نوجوانوں کو مخاطب کر رہا ہوں جو کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے پکڑا کب ہے جو نہیں چھوڑے گا؟ اگر پکڑا ہوتا تو حی علی الصلاح کی صدا ہوتی تو تیرے قدم کہیں اور نہ ہوتے, مسجد کے چوکھٹ کی طرف چلتے. ہاں تجھے دیکھا گیا ہے جب ڈی جے بجتا ہے تو سنی مسلمان ایسا ناچتا ہے جیسے کھجلی والا کتا ناچ رہا ہو, اور کہتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مسلمان نچنیا نہیں ہوتا ہے, مسلمان وفادار مصطفیٰ ہوتا ہے. جس کے زبان پر نغمہ گانوں کا نہیں ہونا چاہیے, مصطفیٰ جان رحمت کا نغمہ ہونا چاہیے, نعت نبی کا نغمہ ہونا چاہیے, آیت قرآن کا نغمہ ہونا چاہیے. جیو تو مسلک اعلیٰ حضرت پر جیو, مرو تو مسلک اعلیٰ حضرت پر مرو. دارالعلوم نوریہ بقائیہ زندہ باد. وہاں کے مسلمان, ساری دنیا کے مسلمان مسلک اعلیٰ حضرت کے شیدائی پائندہ باد. بس انہی جملوں پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. وما علینا الا البلاغ. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. السلام علیکم.